شکریہ چیئرمین صاحب. مٹی کی محبت میں ہمہ شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہ تھے. اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اسپیکر صاحب آج 13 جولائی ہے. 13 جولائی 1931 کا دن تحریک آزادی کشمیر میں وہ انتہائی ایک اہمیت کا حامل ہے. آج کے دن 1931 13 جولائی کو کشمیر میں جب ڈوگرا راج تھا، ان کے ظلم و ستم کے سامنے کھڑے ہوئے عبدالقدیر کو جب گرفتار کیا گیا تھا اور سری نگر کی سینٹرل جیل میں جب ان کو لے جایا گیا تھا، تو احتجاج کے طور پہ مسلمانوں نے ایک اجتماع دیا تھا سری نگر سینٹرل جیل کے سامنے. اس اجتماع میں جب اذان کا وقت ہوا تو پہلے ایک مجاہد مسلمان نے جب اللہ اکبر کہا تو ڈوگرا راج کے ظالم سپاہیوں نے اس پر گولیوں سے وار کیا اور اس کو مار دیا. ابھی اس کی لاش تڑپ رہی تھی کہ دوسرے باہمت نوجوان مسلمان نے اذان کے الفاظ کو وہاں سے کنٹینیو کیا تو اس کو بھی مار دیا گیا. اس کے بعد دوسرے، تیسرے اور چوتھے، یہاں تک کہ 22 نوجوانوں کی شہادت کے بعد اذان مکمل ہوئی. شاید یہ تاریخ انسانی کا وہ واحد واقعہ ہے جس میں اذان کو مکمل کرنے کے لیے 22 لوگوں کو شہید ہونا پڑا. جناب والا، مجھے یقین ہے، ہم سب کو یقین ہے کہ جس تحریک کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر استوار ہے وہ تحریک کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. چیئرمین صاحب، مقبوضہ کشمیر کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک جنگ کا سما آ جاتا ہے. قتل و غارت، جبری گمشدگیاں، املاک کی تباہیاں، پیلٹ گن سے چھلنی بینائی، ظلم جبر میں پلنے والی زندگیاں، انتظار کرنے والی وہ مائیں جن کے بیٹے نہ جانے پتہ نہیں فوج کے کن تاریک جیل خانوں میں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں، وہ ان کے انتظار میں بیٹھی ہیں. عصمت دری کا شکار زندہ لاشیں، اس طرح کی کوئی پکچر ہمارے ذہن میں آتی ہے. جناب چیئرمین صاحب، بہت افسوس کے ساتھ وہ کشمیر جس کو کہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ سمجھا جاتا تھا، آج دنیا کی ایک خطرناک ترین مرکز بن چکا ہے. اسپیکر صاحب، 1 سال گزر گیا ہے. کشمیر کے مظلوم باسیوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جموں کے علاقے میں جب سے کرفیو نافذ ہوا ہے، وہاں کے بچے، بوڑھے آج تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں. نہ کوئی خوراک ہے، نہ کوئی دوائی ہے، اور عالمی اداروں کے ضمیر پر جوں تک نہیں رینگ رہی. جناب والا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ 5 اگست سے پہلے ہمیں ایک ایسا راہ عمل مرتب کرنا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے ہمیں اس ظلم کو مزید بے نقاب کرنا ہے. ہمیں صرف مسلم ممالک نہیں، صرف سارک کے ممالک نہیں، صرف OIC کے ممالک نہیں، بلکہ یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل کے ساتھ ساتھ وہ تمام دنیا کے تمام ممالک کو یہ میسج دینا ہے کہ اس وقت کشمیر پر جو ظلم و ستم اور بربریت ہو رہی ہے اس کو فوری طور پر روکا جائے. جناب والا، آج کے دن کے حوالے سے اور اس مہینے کے جولائی کے مہینے کے حوالے سے میں غازی ملت جناب سردار محمد ابراہیم خان، جو کہ ایک لیڈر تھے، ان کا ضرور حوالہ دینا چاہوں گی، جنہوں نے کشمیر کے مجاہدین کے ساتھ 1948 میں سری نگر تک چلے گئے اور جو موجودہ کشمیر ہے اسے آزاد کرایا. آج مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ایک غازی ملت جناب سردار محمد ابراہیم خان جیسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ کشمیر کے اس ایشو کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو اور اپنے نوجوان نسلوں کو اپنے ان رہنماؤں کا تعارف کرانا بہت ضروری ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اس دن کی نسبت سے اور اس مہینے کی نسبت سے، کیونکہ 31 جولائی کو غازی ملت جناب سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی برسی ہے، میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا نصاب پاکستان سٹڈیز، مطالعہ پاکستان، اس میں جہاں کشمیر کا ذکر آتا ہے وہاں پر غازی ملت صاحب کی زندگی اور ہمارے باقی جتنے بھی ہیروز ہیں ان کے حوالے سے ضرور ایک چیپٹر ہونا چاہیے۔ جناب والا، جو قومیں اپنے اسلاف کو یاد نہیں رکھتی وہ تاریخ میں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنا ہے۔ انہوں نے اپنے لہو سے، اپنی جانوں سے، اپنی جوانیوں کو قربان کر کے ہمیں آج یہ خطہ دیا جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔